بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے سیدۃ النساء، کیا آپ گھبرا گئیں؟ اسماء بنت امیس سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے مجھے بتایا کہ شادی کی پہلی رات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے ڈرا دیا۔ میں نے عرض کیا، اے سیدہ عالم، کیا آپ ڈر گئیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں نے سنا کہ زمین علی سے گفتگو کر رہی ہے اور وہ بھی زمین سے محو گفتگو ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا۔ صبح کو میں نے یہ واقعہ اپنے پدر بزرگوار سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور تا دیر سجدے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے فاطمہ مبارک ہو، تمہاری نسل پاک ہوگی۔ اللہ نے تمہارے شوہر کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے اور زمین کو حکم دیا ہے کہ روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک جو کچھ رونما ہو اس سے علی کو مطلع کرتی رہے۔ بحار الانوار 43 118 حدیث 261۔ اے حور بہشتی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا، آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا افسردہ خاطر آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے حوریہ، تمہاری افسردگی کی کیا وجہ ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان، قریش کی کچھ عورتیں مجھ پر اور میرے ابن ام پر طنزیہ جملے کہتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آخر وہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ جناب فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، وہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی بیٹی اتنی بھاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تزویج قریش کے ایک ایسے مرد فقیر سے کر دی جو مال میں سب سے کم ہے، اس کے پاس مال دنیا سے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، خدا کی قسم میں نے یہ شادی خود نہیں کی، بلکہ یہ تزویج تو خود خدا نے کی ہے۔ پہلے فلاں فلاں اشخاص نے تم سے شادی کا پیغام دیا، لیکن میں نے تمہارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور لوگوں سے کوئی مطلب نہ رکھا۔ جمعہ کے روز میں نماز فجر میں مشغول تھا کہ میں نے ملائکہ کے پیروں کی آواز سنی، دیکھا تو جبرائیل امین ملائکہ کی 70 صفیں لے کر نازل ہوئے۔ اس حالت میں تمام ملائکہ اپنے سروں پر تاج پہنے ہوئے تھے اور قیمتی زیورات اور جنتی حلوں سے آراستہ تھے۔ میں نے پوچھا، اخی جبرائیل، یہ اجتماع ملائکہ اور اس قدر شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف نظر کی تو مردوں نے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور عورتوں میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، پھر دونوں کی آپس میں تزویج فرما دی، اس لیے ہم سب بے حد مسرور ہیں۔ یہ سن کر جناب زہرا ایک دم مسکرا دیں اور عرض کیا، بابا جان، جس بات پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ زہرا، کچھ اور بیان کروں تاکہ تمہارے دل میں علی علیہ السلام سے محبت پیدا ہو جائے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا سنو، میدان حشر میں جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کر جائیں گے ان میں ہم 4 سے زیادہ کوئی مکرم و محترم نہ ہوگا۔ ایک میرے بھائی صالح اپنے ناکا پر سوار ہوں گے، دوسرے میرے چچا حمزہ جو میرے ناکا
غصبہ پر سوار ہوں گے، تیسرے میں براق پر سوار ہوں گا، اور چوتھے تمہارے شوہر علی جو جنت کے ایک ناکے پر سوار ہوں گے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان وہ ناکا کیسا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اس ناکے کی تخلیق نور سے ہوگی، اس کے پہلو مخمل کی طرح نرم ہوں گے، رنگ زرد اور سر اس کا سرخ ہوگا، آنکھوں کے ہلکے سیاہ، اس کے پیر سونے کے مہار تازہ موتیوں کی، آنکھیں یاقوت کی، پیٹ سبز زبرجد کا، اور اس ناکا کا ایک سفید موتیوں کا قبا ہوگا جو اس قدر شفاف ہوگا کہ اس کا ظاہر و باطن سے اور باطن اس کے ظاہر سے زیادہ نمایاں ہوگا۔ یہ اللہ کے ناکوں میں سے ایک ناکا ہوگا، اس کے 70 رکن ہوں گے، اور ایک رکن سے دوسرے رکن تک 70,000 ملک ہوں گے جو طرح طرح کی زبانوں میں خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوں گے۔ اور جس وقت علی ابن ابی طالب اس ناکے پر سوار ہو کر ملائکہ کی صفوں سے گزریں گے تو ملائکہ کہیں گے کہ دیکھو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا محترم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نبی مرسل ہے یا کوئی ملک مقرب ہے، یا حاصل عرش ہے یا حاصل کرسی ہے۔ اس وقت عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، اے لوگو سنو، یہ شخص نہ کوئی نبی مرسل ہے نہ ملک مقرب ہے، بلکہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ آواز سب سنیں گے اور پھر ہر سمت سے مخلوق خدا انہیں دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، اور حضرت علی علیہ السلام کی شان کو دیکھ کر کہیں گے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم دنیا میں ان کے متعلق احادیث سنتے تھے مگر تصدیق نہیں کرتے تھے، لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے تھے اور ہم قبول نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے دوستدار ہوں گے وہ عروۃ الوثقیٰ علی علیہ السلام کے دامن کو تھام لیں گے۔ اے فاطمہ زہرا، علی کے دوستدار اس طرح نجات پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کیا میں کچھ اور بیان کروں تاکہ تم علی سے اور محبت کرنے لگو؟ جناب فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان اور بھی بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی طرف سے علی کو سلام پہنچا دیں۔ یہ سن کر جناب فاطمہ الزہرا کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، بابا جان میں اس بات پر بے حد خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور بابا جان آپ نبی خاتم ہیں اور میرے ابن ام میرے شوہر اور ولی خدا ہیں۔ بہار الانوار 43-149۔ اے میری پیاری دختر آپ غمگین کیوں ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جناب زہرا محزون و مغموم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی رنجیدگی کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روز محشر کا ذکر کیا تھا کہ اس روز لوگ برہنہ محشور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی وہ دن عظیم ہوگا، مگر جبرائیل امین نے اللہ کی جانب سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ بروز قیامت جس کے لیے سب سے پہلے زمین شگافتہ ہوگی وہ میں ہوں گا۔ اس کے بعد میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मजहर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।